سورہ العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 28، 29 اور 30۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومہ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین أئنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق اللہ العظیم۔ ولوطا، اور ہم نے لوط کو رسول بنا کر بھیجا، اذ جب قالا اس نے کہا لقومہ ہی اپنی قوم سے، انکم بے شک تم لتأتون الفاحشہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم کہ پہل نہیں کی تم میں سے کسی بھی قوم نے، من العالمین جہاں بر میں، اینکم کیا تم لتاتون الرجال بدفعلی کرتے ہو مردوں سے، وتقطعون السبیل اور راستے کاٹتے ہو، وتاتون فی نادیکم المنکر اور کھلی مجلسوں میں گناہ کرتے ہو، فما کان جواب قوم، پس قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہیں تھا، الا یہ ان قالوا انہوں نے کہا، ایتنا بعذاب اللہ لے ہمارے لیے اللہ کا عذاب، استغفر اللہ، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچا۔ قالا جناب لوط نے عرض کی، ربی اے میرے رب، انصرنی میری مدد کر، علی القوم المفسدین اس فسادی قوم کے مقابلے میں۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا اجمالی ذکر فرما رہے ہیں۔ تفصیلی ذکر وہ ہے جو آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، پوری تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، یہاں صرف اجمالی مختصراً ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام کا واسطہ ایک ایسی ذلیل اور بدکار قوم سے پڑا تھا جو صرف یہی نہیں کہ بدکار اور فاسق و فاجر تھے، بلکہ فسق، فجور اور بدکاری کی گناؤنی ترین جو صورتیں ہیں یہ ان کے موجد تھے۔ یہ ان کے بانی تھے، یہ اتنی بڑی ذلیل قوم تھی۔ ان کے سے پہلی امتوں نے جس پستی کی طرف جھانکنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی، یہ اس پستی میں پوری طرح گر چکے تھے۔ جہاں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں تک یہ گئے ہوئے تھے۔ اب گناہ کی کون سی پستی تھی جو ان کے وجودوں میں نہیں پائی جاتی تھی؟ خلاف وضع فطرت یہ کام کرتے، مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے، اور وہ بھی کہیں چھپ کر نہیں، برسرے مجلس عام لوگوں کے سامنے اور دن کی روشنی میں، اور چھپ چھپا کر نہیں بلکہ عام کھلم کھلا یہ خلاف فطرت وضع کام کرتے۔
پھر راہزن بھی تھے اور قزاق بھی، اور رازنی اور قزاقی ان کا پیشہ تھا۔ یہ دیکھیے یہ کتنی ذلیل قوم تھی کہ راستے میں جو ملتا اس کو پہلے لوٹتے، پھر اس کا جسم سے کپڑے اتار کر ننگا بھیج دیتے، جسم تک کے کپڑے اتار لیا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی بھول کر ان کے گھر مہمان آ جاتا تو صبح نہ اس کا سامان ملتا نہ اس کے کپڑے ملتے، اپنے مہمانوں تک کو بھی یہ معاف نہیں کرتے تھے۔ پھر راستے کے کنارے پر جن کے مکان تھے وہ اپنی مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ جاتے اور اپنے سامنے ایک ڈبہ کنکروں کا بھر کر رکھ لیتے، راستے سے جو گزرتا اس کو اوپر سے کنکر مارتے، اور پھر کنکر مار کر سیٹیاں بجاتے، اور سیٹیاں بجانے کے بعد اتنا ہنستے کہ لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ قزاق بھی ہیں، رازن بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، فوش گفتگو کے مالک بھی ہیں اور کمار باز بھی ہیں۔ یہ تمام تر عیب ان میں کے اندر پائے جاتے تھے۔ پھر شطرنج کھیلتے، جوا بازی کرتے، اور ہر وہ عیب جس کا انسان کو شیطان تصور دے سکتا ہے نا وہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے اس پستی سے ان کو نکالنے کے لیے 1000 جتن کیے۔ یہ ملک شام کا علاقہ ہے صدوم، جہاں جناب لوط اللہ کے نبی بنا کر بھیجے ان بستیوں کی طرف۔ بہت جتن کیے اللہ کے نبی نے، لیکن اللہ کے نبی کی کسی بات کو نہیں مانا۔ اور کہتے کیا؟ لوط تو ایک خشک ملا ہے، خشک ملا کہتے لوط ایک خشک ملا ہے جو صرف ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہ اس کی الیاذ باللہ جھوٹی باتیں ہیں، کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ یہ جن باتوں سے ہمیں روکتا ہے کوئی ایسی برائی کی یہ باتیں ہیں ہی نہیں، سرے سے ہی برائی کا جو تصور تھا ان کے ذہنوں میں وہ مٹ گیا۔ اس قدر یہ پستی میں گر چکے تھے۔ نبی نے جب دیکھا کہ میری ساری کاوشوں کے باوجود یہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہے اور اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے، جب انسان کے اندر سے احساس گناہ ختم ہو جائے نا پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا 3 چیزوں کی دعا اپنے رب سے ہر وقت مانگتے رہا کرو۔ ایک، اللہ دل مردہ نہ کرے، دل مردہ ہو جائے پھر انسان ختم ہو جائے۔ دوسرا، اللہ بے حسی نہ دے، حس کا مادہ قائم رہے۔ اور تیسرا، رب بے حیائی سے بچائے۔ جب انسان کے اندر بے حسی، دل مردہ اور بے حیائی آ جاتی ہے نا پھر انسان کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہی، پھر نہیں وہ گناہ سمجھتا۔ آج ہم دیکھیے نا، ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں، ہمیں پتہ ہے جھوٹ گناہ ہے لیکن ہم بڑی ڈڈائی سے بولتے پھرتے ہیں۔ سارے کاروباری لوگوں کو پتا ہے کہ سود حرام ہے لیکن ڈڈائی سے لیتے ہیں، فخر سے لیتے ہیں۔ مایوں کی رسم پر اور مہندی کی رسم پر جو ناچ گانا ہوتا ہے سب کو پتا ہے جرم ہے، گناہ ہے، مرد و عورت کا اختلاط منع ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے کوئی آپ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ کی غیرت اتنی جاگ رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے دروازے پر کھڑے ہو کر میری بچیوں کو جھانکتا ہے، اور اسی مہندی کی رسم میں سارے جہاں کے سامنے آپ اپنی بچی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور وہیں سارے مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب کوئی حیا نہیں ہے۔
اب غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب تو یہاں تک میں جاتا ہوں کہیں ویسے دعوت ہے کہیں نقاب پڑھانے کے لیے، اب تو حالات اتنے گر چکے ہیں، پستی میں ہم اتنا جا رہے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ میرج ہال ہو یا کہیں جو ہے نا وہ پارک میں شادی ہو رہی ہو تو مردوں کے بیٹھنے کے لیے الگ جگہ، عورتوں کے لیے الگ، درمیان میں پردہ ہوتا تھا. اب تو میں نے دیکھا یہ بھی ختم ہو رہا ہے. میں نے کتنی شادیاں دیکھی، یقین جانے بغیر کھانا کھائے اٹھنا پڑا کہ اسی ٹیبل پر اسی ایک طرف عورتیں کھانا ڈال رہی ہیں، دوسری سمت مرد کھڑے کھانا ڈال رہے ہیں. اب وہاں آدمی کیا کرے؟ بے بس ہے انسان. اب حالات ہم اس حد تک پستی میں جا رہے ہیں اور احساس ختم ہو گیا. احساس بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. آقا کریم نے ان باتوں سے پناہ مانگی ہے کہ حس کا ختم ہو جانا، دل کا مردہ ہو جانا اور بے حیائی کا آ جانا، یہ خطرناک ترین بیماری ہے. اور قوم لوط میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی. وہ رازن بھی تھے، قذاق بھی تھے، بد کردار بھی تھے، بدکار بھی تھے، بے حیا بھی تھے، اور سر عام ایک دوسرے کے سامنے مردوں سے بدفعلی کرتے اور دن کے اجالے میں گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر سڑک کے کنارے پر، اور انہیں کوئی شرم نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک دوسرے کو دیکھتے کھڑے ہو کر مہمانوں تک کو لوٹ لیتے. کوئی راستے سے سلامت گزر نہیں سکتا تھا. یہ ان کے حالات تھے. اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے ہزار جتن کیے کہ یہ عیبوں سے باز آ جائیں، لیکن ان کی حس مردہ ہو چکی تھی، لہذا وہ نبی کی بات پر توجہ ہی نہیں دے رہے. اور جب کبھی لوط علیہ السلام سامنے آتے تبلیغ کرتے تو آخر میں تالیاں بجا کر کہتے یہ خشک ملا ہیں، یہ خشک ملا ہیں. جس طرح آج بھی ہماری قوم کہتی ہے نا یہ مولویوں کو ڈیوٹی ہے، یہ بیچارے تنخواہ لیتے ہیں اس لیے بیچارے ممبر پر رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی تنخواہ پوری کرنی ہوتی ہے. یہ حال آج ہماری قوم کا بھی. ہدایت کی طرف نہیں جاتے. تو وہ بھی کہتے کہ لوط تو ایک خشک ملا ہے. جب لوط علیہ السلام ان کی جانب سے مایوس ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ اس قوم فسادی کے مقابلے میں تو میری مدد فرما. اللہ. اب یہ نبی دعا کب کرتا ہے؟ جب نبی مایوس ہو جائے. اور جب نبی کسی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ قوم عذاب کی مستحق ہے. ڈٹائی سے کہتے جس عذاب سے ڈراتا ہے لے آنا. روز کہانی سناتا ہے ہمیں عذاب کی کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، آتا کیوں نہیں ہے؟ ڈرتے نہیں، توبہ نہیں کرتے، ڈٹائی سے عذاب مانگتے. پھر اللہ تعالی عز و جل نے کیا کیا؟ آسمان سے پتھر برسائے ان پر. آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی. پتھر سر پر لگتا، چیرتا ہوا سارے جسم کو پخانے کے راستے سے باہر نکل جاتا اور یہ دو ٹکڑے ہو جاتے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا پر عذاب بھیجا. اور پھر ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی رہی. کتوں نے نوچا، درندوں نے نوچا، پرندوں نے ان کی لاشوں کو نوچا اور یہ عبرت کا نشان بنا دیے گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے لوط علیہ السلام کا اجمالی ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے لوط کو بھیجا تھا. اب یہ اجمالی ذکر کیوں بار بار فرمایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کو بہت پیارے لگتے ہو، تم ان عیبوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. تم کبھی بھی یہ انتظار نہ کرنا کہ عذاب کب آئے. تم کبھی بھی ان عیبوں میں مت جانا جن عیبوں سے پہلو کو پکڑا گیا. جو گرفت میں آئے اس طرف تم مت کبھی جانا، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو دیکھنا یہ عذاب اگر تم پر آ گیا تو تمہارے لیے ڈبل رسوائی ہوگی. کیا؟ ایک اللہ کی ناراضگی، ایک اللہ کے محبوب کی ناراضگی. یہ تمہارے لیے ڈبل رسوائی.
ٹھیک ہے نا. میں نے آج بھی ایک اجتماع میں دوپہر کو یہی بات عرض کی ہے. میں نے کہا جب کوئی بچی ٹائٹس پہن کر یا دوپٹہ گلے میں لے کر گھر سے نکلنے لگے نا، ماں باپ کا حق ہے آگے کھڑے ہو جائیں. ماں باپ ایک منٹ کے لیے صرف اسے ایک بات کہیں، ٹھیک ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، تیرے بھائیوں کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھ جس لباس اور جس دوپٹے سے تو نکلی ہے نا، فاطمہ تو زہرا اور محمد رسول اللہ کا دل ٹوٹے گا. یارو ایک مرتبہ سامنے کھڑے ہو کر اپنا حق تو ادا کرو نا. اس بچی کو یہ میسج تو دو کہ جس لباس میں تو چلی ہے، اس لباس سے تو جانتی ہے سبز گنبد کے مقیم کتنے ناراض ہوں گے، جنت البقیع میں تشریف فرما فاطمہ تو زہرا کو کتنا دکھ پہنچے گا. تو اگر تم ان عیبوں میں جاؤ گے تو وہ پہلوں کو تو ہم نے عذاب دے دیے، لیکن تمہارے لیے یہ ہوگا کہ رسوائی ہے. کیوں؟ کہ تم محبوب کی محبوب امت ہو، اور اگر محبوب ناراض ہو گیا تو تمہارا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا. اس لیے تمہیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ان عیبوں سے بچا کر رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.